السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ یہ 12 اکتوبر اور سال 1999 ملتان ایئرپورٹ ایک طیارہ یہاں کھڑا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا، اور وزیر اعظم نواز شریف خود اپنا طیارہ یہاں چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے شجاع آباد گئے تھے ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے۔ طیارے میں ان کے تقریر نویس تقریر لکھ رہے تھے جو انہوں نے اسلام آباد واپس پہنچنے کے بعد کرنا تھی، اور وہ تقریر یہ تھی کہ نواز شریف کارگل کے مسئلے پر جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے برطرف کر رہے ہیں۔ یہ احکامات تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف شجاع آباد چلے گئے، تقریر نویس تقریر لکھتے رہے۔ پرویز مشرف اس وقت بیرون ملک تھے۔ نواز شریف وطن شجاع آباد سے ملتان واپس آئے۔ شجاع آباد کے جلسے میں ہی انہیں کسی نے کان میں آ کر کچھ کہا اور وہ فوراً واپس آئے، اور اجلت میں تقریر ختم کی تھی انہوں نے، اور اجلت میں پھر وہ روانہ ہو گئے اسلام آباد۔ اسلام آباد گئے تو منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو ایوان وزیر اعظم میں کچھ دیر کے بعد فوج داخل ہو چکی تھی، اور فوج داخل ہونے کے بعد نواز شریف کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے تقریر نویس بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیے گئے، اور وہ تقریر نویس تھے نذیر ناجی۔ یہ کہانی میں نے آج اس لیے سنائی کہ نذیر ناجی کا آپ نے سب نے خبروں میں سنا ہوگا کہ کل ان کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ بہت عرصے سے علیل تھے، وہ اپنی یادداشت بھی کھو چکے تھے، ان کے بارے میں تشویشناک خبریں بہت عرصے سے آ رہی تھیں، لیکن انہیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حالات میں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ خیر، نذیر ناجی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نذیر ناجی کون تھے۔ نذیر ناجی کا تعلق جھنگ سے تھا۔ 81 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ 3 بھائی نذیر ناجی، علی اکبر عباس، علی اصغر عباس، یہ جھنگ سے لاہور آئے۔ تینوں کا شعر و ادب کے ساتھ تعلق۔ خود نذیر ناجی بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور ہم پرانے فنون میں اور دیگر ادبی دنیا میں اور دوسرے اس زمانے کے جو رسائل تھے ان میں ان کی غزلیں پڑھ چکے ہیں۔ وہ شعر بھی کہتے تھے، وہ غزل بھی کہتے تھے، نظم بھی کہتے تھے۔ نذیر ناجی کہ یہ تینوں بھائی یہاں تھے۔ نذیر ناجی پھر صحافت کے ساتھ منسلک ہوئے، ایک رپورٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے کالم نگاری کی۔ 27 برس تک وہ روزنامہ جنگ میں سویرے سویرے کے نام سے کالم لکھتے رہے۔ بہت خوبصورت کالم ہوتا تھا، بہت خبریں ہوتی تھیں، اور بہت پڑھا جانے والا کالم تھا۔ اور وہیں سے ان کی پھر نواز شریف کے ساتھ دوستی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نواز شریف نے انہیں اپنا تقریر نویس مقرر کیا۔ نواز شریف کے زمانے میں وہ اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے۔ اہل قلم کانفرنس انہوں نے منعقد کی، اس میں ملک بھر سے ادیب شاعر آئے۔ انہی کے زمانے میں کمال فن ایوارڈ کا اجرا ہوا۔ انہی کے زمانے میں ادیبوں کی لائف انشورنس کی پالیسی جو تھی وہ مرتب ہوئی، جو آج تک ادیبوں کو لائف انشورنس دی جا رہی ہے۔ قومی زبانوں کے حوالے سے انہی کے زمانے میں قومی زبانوں کی جو کتابیں تھیں مختلف، ان کو ایوارڈ دیے گئے۔ نذیر ناجی ایک بہت متحرک زندگی گزاری انہوں نے۔ ان کے ساتھ کچھ تنازعات بھی وابستہ تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی اس بلندی پر پہنچتا ہے تو کچھ تنازعات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک ایسی ہستی تھے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے عینی شاہد تھے، بہت سارے واقعات کے عینی شاہد تھے۔ نواز شریف کے ساتھ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے طویل عرصہ اسیری میں گزارا تھا، کچھ عرصہ اسیری میں گزارا، لیکن پھر اس کے بعد پھر انہیں طویل پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے کچھ خاموشی اختیار کی، پھر قافلی کی حمایت میں لکھا
لیکن پھر بعد ازاں دوبارہ انہوں نے مشرف کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ سو یہ ایک ایسے صحافی کی رخصتی کے حوالے سے میں نے آج کا کالم تحریر کیا ہے کہ جو آج اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا نام صحافت کی دنیا سے، صحافت کی تاریخ سے کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا۔ ناظرین کرام، جلد و تیزی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔